دیکھیں جماعت کی نماز میں ہماری کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غلطیاں تو بہت ساری ہیں، میں بطور نمونہ چند غلطیوں کا ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو بھی خود اندازہ ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے ہمارا اصولاً صف جب بنتی ہے نا تو یہ پٹی سے آگے صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ہماری مسجد میں ترتیب یہ ہے. اب وہ یہاں کھڑے ہیں، آپ خود دیکھیں ایک آدمی یہاں کھڑا ہو ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، بہت بڑا فرق آتا ہے سب میں. اس چھوٹی اصول یہ ہے سب بنانے کا طریقہ، اصول یہ ہے کہ پیچھے ایڑی برابر ہو. اب بعضی لوگوں کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں، بعضی لوگوں کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، پنجہ آگے بڑھ جائے پاؤں آگے نکل جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، پیچھے ایڑی برابر ہونی چاہیے. یہ اصول ہے. اب اگر یہاں یہ کر لیتے تو اس میں بڑی وہ ہوتی. اور یہ آپ مسجد میں کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھیں بعض لوگ پٹی پہ کھڑے ہوں گے، چونکہ عام طور پر ماربل کی وہ لگی ہوتی ہے، پٹیاں لگی ہوتی ہے، یا پھر قالین ہے تو قالین کی صفوں کے لیے تو فاصلہ تو بنتا ہے نا بنانے کے لیے. اب بعض لوگ پٹیوں پہ کھڑے ہیں، بعض لوگ پٹی سے آگے کھڑے ہیں، تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ اب اس ایک غلطی میں ہم جاتے ہیں نا تو کئی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب رکوع میں جب ہوتے ہیں اور ہم امام صاحب کو رکوع میں دیکھتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کی عادت کیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ رکوع مجھ سے نہ نکلے، رکعت نہ نکلے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اب پہلی بات تو حدیث میں دوڑنے کی مطلب اس میں دوڑنے کی ممانعت ہے، منع فرمایا. آپ اطمینان کے ساتھ جائیں اور نماز میں شریک ہو جائیں. اگر رکوع مل جاتا ہے آپ کو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو دیر ہو گئی پہلے آنا چاہیے تھا، اب دوڑتے ہیں. اور پھر اس میں اور کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں بسا اوقات بہت سارے لوگ رکوع کو پانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، صفوں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہو، کہیں بھی جگہ مل جائے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا. اب اصول یہ ہے کہ جہاں صف ابھی نامکمل ہے تو جا کر کے اس جگہ سے سب کو مکمل کر لیں. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے، پھر کہیں بھی جگہ مل جائے اللہ اکبر کر کے وہی جھک جاتے ہیں. یہ ایک غلطی، صفوں کو توڑا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک شاید آپ اس کو چھوٹی بات سمجھے، لیکن اسلام جب تک ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہ رکھے، اسلام بڑا عجیب دین ہے. یہ انسانوں کا کوئی بنایا ہوا خود ساختہ قانون نہیں ہے کہ کسی نے بس سوچا اور بنا دیا. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اتنا سنجیدہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ضروری ہے اور انہی سے آدمی جو ہے نا آگے جا کے کامل بنتا ہے. اور یہ بڑے حضرات دنیا میں جتنے بنے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، آداب مجلس، گفتگو، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. آپ حدیث کے اصول کو اٹھا کے دیکھیں، حدیث لینے والے کس کی حدیث قبول نہیں ہے، کھڑے ہو کے راستے میں کھڑے اس کی حدیث نہیں لیتے اگر روایت میں آ جائے. یا نامناسب جگہ پر ایک محدث ہے غیر ہی مناسب جگہ پہ بیٹھا ہے، کہتے اس آدمی کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیوں خیال رکھا گیا؟ چیزوں کا بڑا خیال رکھا گیا. اتقوا مواضع التهم، جہاں انسان پر تہمت لگتی ہے ان جگہوں سے انسان بچے. میرا ایک الگ ماحول ہے، الگ میری وہ ہے، لوگ میرے بارے میں الگ خیال کرتے ہیں. میں اپنے ماحول اور ایسی جگہ، اب میں مثال کے طور پر بینک کے اندر جا کے بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے میں بولوں کہ سود ٹھیک نہیں ہے، اور میں جا کے بینک کے اندر بیٹھ جاؤں اور وہاں چائے پی رہا ہوں اور میرے مقتدیوں میں سے کوئی دیکھ لیں مولوی صاحب دیکھو منبر پہ بیٹھ کے بڑی تقریریں کرتے ہیں، بینک میں بیٹھا ہوا کھا پی رہے، ادھر سود کی مخالفت. یہ ان باتوں کو محدثین نے بنیاد بنایا. بڑا خیال رکھا کہ آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک غلطی ہے، شاید آپ اس کو کہیں چھوٹی سی غلطی ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے. بسا اوقات جیسے شلوار کو کفنوں سے اوپر کرتے ہیں جو لوگ، یا آستینیں اوپر ہوتی ہے، وضو کر کے طاقت لگا کے آستینیں اوپر چڑھی ہے تو وہ آتے ہیں تو اب وہ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہاں جیسے یہاں سب یہاں کھڑے ہو کے یہاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس کے اب دوسرا آدمی انتظار میں کھڑا ہے کہ یہ فارغ ہوگا تو اس کے بعد ہم سب بنائیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بھی بڑے وہ ہوتے ہیں. آپ جماعت کی نماز میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی کیفیت کیا ہے؟
سجدہ کیسے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا کھلا سجدہ فرماتے تھے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ نیچے سے نکلنا چاہے تو نکل جائے. لیکن اس طریقے کو آپ جماعت کی نماز میں نہیں اختیار کر سکتے. صف میں یہ موقع مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے. جماعت کی نماز میں ہمیں پڑوسی کا خیال رکھتا ہے. والصاحب بالجنب، قرآن کریم نے حقوق کا ذکر کیا، اس میں ایک والصاحب بالجنب، پڑوسی کا خیال رکھو. تو اگر آپ نے ہاتھوں کو یوں پھیلا دیا، ظاہر بات ہے آپ کا ساتھی کیا کرے گا؟ یہ اس طرف والا کیا کرے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اجتماعیت کا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اجتماعیت کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے اسلام میں. تو ایک مسئلہ تو صفوں کا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، مؤذن نے اقامت کہہ دی، اقامت ہو گئی، اب صفوں کو باقاعدہ چیک کرتے تھے بڑے اطمینان کے ساتھ. اعلان بھی ساتھ فرماتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفیں درست کر لو، صفوں کا درست رکھنا نماز کا حصہ ہے. سو ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. یہ ساری کئی حدیثیں ہیں صفوف کے بارے میں، ایک نہیں، مستقل اعلان فرماتے تھے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا صفوں کا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید اب صحابہ کرام سمجھ گئے ہیں اس مسئلے کو، اچھی طریقے سے سمجھ گئے. آپ نے بس اقامت ہو گئی، آپ جماعت کھڑی کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ دن گزرنے کے بعد اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک طرف مڑ کے دیکھا تو ایک صحابی ذرا تھوڑے سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، سینہ وغیرہ سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صفوں کو سیدھا رکھو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیں گے. ان کے اثرات ہوتے ہیں. یہ اجتماعی اعمال دیکھیں، ان چیزوں کے اثرات شاید میں اور آپ محسوس نہ کر سکیں، لیکن تکوینی طور پر اور روحانی طور پر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، بڑے اثرات پڑتے ہیں اس کے اجتماعی ماحول پر، آپس کی زندگیوں پر. تو یہ ہے مسئلہ صفوں کا، بڑا اہم مسئلہ. اس میں آپ ذرا، میں یہ مسئلہ بیان، اس میں آپ دیکھیں اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے صفوں میں بھی. اور ان چیزوں کو آپ مسلمانوں کی زندگیوں میں، عملی زندگی میں نوٹ کریں، دیکھیں یہ غلطی ہوتی ہے یا نہیں، دیکھا کریں.